محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، آج کے اسٹیج میں انشاءاللہ ہم سورۃ الجمعہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الجمعہ یہ اس نام سے، جمعہ کے نام سے اس لیے سورہ کو موسوم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سورہ کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ۔ اس سورہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اس کی کئی دلیلیں اور یہ نام کئی احادیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل اور هل اتى على الانسان حين من الدهر کی تلاوت کرتے تھے، وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ضحاک بن قیس رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ هل أتاك، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ کے علاوہ کس چیز کی قرأت کرتے تھے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ هل أتاك، یعنی هل أتاك حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک تیسری حدیث کے اندر بھی اس سورہ کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ملتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورۃ الجمعہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس تعلق سے جمہور مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے فضائل اور خصائص پہ نظر ڈالتے ہیں تو سورۃ الجمعہ کی تلاوت جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں مسنون ہے۔ جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت اور قرأت یہ مسنون ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن ابی رافع سے مروی ہے کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پہ اپنا والی مقرر کیا اور مکہ کی جانب نکل گیا، اور ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ تو سورۃ الجمعہ کے بعد دوسری رکعت میں انہوں نے اذا جاءک المنافقون یعنی سورۃ المنافقین کی تلاوت کی۔ یہ کہتے ہیں، یعنی ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ نے 2 سورتیں پڑھی، اور یہ 2 صورتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان دونوں صورتوں کی قرأت کرتے تھے۔ اور اس تعلق سے پیچھے حضرت ابن عباس اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرتے تھے۔
اس صورت کے اہم مقاصد پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کچھ خاص چیزوں سے نوازا ہے۔ اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت اس امت کو عطا کی ہے، اور جمعہ کے دن کی اہمیت کو جاننے اور اس کی فضیلت کو پانے سے پچھلی امتیں قاصر تھیں۔ تو امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جمعہ کے دن کی توفیق دی، اور جمعہ کے دن جو سب سے اہم چیز ہے وہ جمعہ کی نماز ہے، اور اسی کے ساتھ جمعہ کی نماز سے متعلق چند احکامات اس سورے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سورے کی اہم موضوعات پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ذکر کی گئی ہے، اور بندوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں رسول بھیجا، اور رسول کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری اہم بات ہے، دوسرا اہم موضوع اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہود کی مذمت اور ان کو ڈانٹ اور پھٹکار پلائی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کتاب پہ عمل نہیں کرتے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے حالات کی اصلاح کے لیے نازل کیا ہے، اور ان کے اوپر حجت قائم کی گئی، اور اس بات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس بات اور دعوے کا رد کیا کہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے اس عقیدے کا اور اس دعوے کا رد بھی اس سورے کے اندر کیا گیا ہے۔ اس سورے کے اندر جو تیسری اہم بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ مومنوں کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کی پابندی کریں، اس سے پیچھے رہنے سے یا اسے چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ادائیگی کے وقت ہر وہ چیز جو جمعہ کی نماز کی ادائیگی میں آڑے آتی ہے اس کو بھی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے جو جمعہ کو چھوڑ کر دنیاوی مشغولیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ یہ اس سورے کا مختصر پیغام تھا، یہ مختصر سورہ ہے لیکن اپنے اندر 3 اہم موضوعات کو لی ہوئی ہیں، اور یہی پیغام اس سورے کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی نعمتوں کا اقرار کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جس سے ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمیں کتاب و حکمت کی باتیں انہی کے ذریعے سے ملیں گی۔ اسی طریقے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم یہود کی پیروی کریں، یا یہود کی طرح ہم بھی یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں ہر صورت میں داخل ہوں گے، اور اس طرح کے دعوے جو آج کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اسی طریقے کے دعوے یہودیوں کے ہاں تھے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے اولیاء اور دوست ہیں، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی تھی وہ مسلمانوں کے اندر بھی مختلف الفاظ میں پائی جاتی ہیں، تو ان سے دور رہ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں یہود کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ اور پھٹکار پلائی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں جو سستی اور کوتاہی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور جمعہ کی نماز سے جو غفلت پائی جاتی ہے، جمعہ کے خطبے سے خاص طور پہ جو غفلت پائی جاتی ہے، یہ سورے اسی خطبے کے تعلق سے ہی نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیاوی امور میں یہ لوگ مصروف اور مشغول ہو گئے۔ تو یہاں پہ جو پیغام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے خطبے میں حاضر ہونے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز جو جمعہ کے خطبے سے غافل کرنے والی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اس سورے کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیغامات پہ اچھی طریقے سے عمل کریں، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے خطبے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جمعہ میں وقت سے پہلے حاضر ہو کر مکمل طور پہ نصیحت حاصل کریں،
قرآن سنت کی باتوں پہ عمل کرے. اس طریقے سے اس سورے سے جو پیغام ملتا ہے اس پیغام پہ ہمارا عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے خطبات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق